السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يفعلون ما تفعلون صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ساری حمد و ثنا اسی کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اور آج کے خطبے میں نے سورہ انفطار 30 پارہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے 6 آیتیں میں نے تلاوت کی۔ حضرات، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے 3 مضامین پر ہمیں جو ہے دعوت فکر دیتا ہے، غور کرنے کے لیے کہتا ہے، اور سننے کے لیے کہتا ہے، اور اطاعت کا پیغام دیتا ہے، اور پھر جو ہے نجات کی بھی جو ہے خوشخبریاں دیتا ہے۔ وہ 3 مضامین میں سے پہلا مضامین توحید ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی سے مانگا جائے۔ وہی ہے سب کچھ کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا ایک ایمان لانے والے کا کام ہے، اور بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے بندوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم سب یہ زمین پر اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کو پالنے اور پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رزق دینے والا ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرے جو مضامین ہیں، خاص کر 30 پارے کے جو سورے ہیں، ان کو زیادہ مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو چیز دعوت دی گئی ہے کہ خیر وہ رسالت ایک پیغام ہے قرآن کا۔ دوسرا جو ہے 30ویں پارے میں زیادہ تر جو ہے آخرت کا ایک تصور دیا گیا ہے۔ آخرت کیا ہے، کیوں ہوگی، اس کے قائم کرنے کے وجوہات کیا ہیں، اگر اس پر ایمان نہ لائیں، اس پر یقین نہ کریں گے تو دنیا میں کیا نتائج ہوں گے، انسان کس بربادی کی طرف چلے جائے گا، ان تمام کا جو ہے ان چھوٹے چھوٹے آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا کہ انسان یہ سوچے کہ ہم اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانے والے، اس میں کوئی بچنے والا نہیں، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر 100 سال بھی جی لیں تو جو ہے اس کے بعد جانا ہی ہے، ہر انسان کو جانا ہے، کوئی بھی قائم نہیں رہ سکتا ہمیشہ۔ دنیا، انسان تو انسان، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی، کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری جو زندگی ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، جتنی بھی اس کے مقدر کی دنیا تھی، اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، بغیر حساب کے نہیں بچ سکتا کوئی بھی، ہر ایک کا حساب ہونے والا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے پاس میرا حساب ہونے والا ہے، اور اس کی جب وہ تیاری کرتا ہے، غور کرتا ہے، اس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے کہ دیکھو میں اللہ کے پاس جاؤں گا، مجھے پوچھ ہوگی، اپنی زبان بھی حفاظت کرے گا، حقوق کو بھی ادا کرے گا، ہر لمحہ یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔
قرآن نے جا بجا یہ تصور ہم کو دیا ہے کہ دیکھو تم میرے پاس آنے والے ہو تو میں تم چھوڑوں گا نہیں، تم کو حساب دینا پڑے گا، تمہاری زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، کن کاموں میں خرچ کیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کے قدم ذرا بھی ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، حتی یسأل عن 5، 5 کا کلیئرنس دیا جائے، بتایا جائے۔ عن عمرہ بی فیما افنا، میں نے تمہیں عمر دی تھی، جتنی بھی اس کی مقدر کی عمر تھی، ایک اجل، قرآن کہتا ہے اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک انسان کو بھی رہنا ہے، ایک وقت مقررہ تک قوموں کو بھی رہنا ہے، ایک وقت مقررہ تک ایک دنیا کو بھی رہنا ہے۔ ایک فکس ٹائم کے بعد انسان بھی چلے جائے گا، قومیں بھی چلے جائیں گی، اور یہ ساری دنیا کا نظام بھی چلے جائے گا، ایک مہلت ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے عمر دی تو ان کو کہاں خرچ کیا، کیا مصروفیت رہی، یہ نہیں کہا گیا۔ عن عمرہ فیما افنا، اس عمر کے تعلق سے ہم پوچھیں گے تم نے کہاں فنا کر دیا، کیونکہ فنا کوئی چیز ہوتی ہے جب چلی جانے والی ہوتی ہے۔ تم نے کن کاموں میں خرچ کیا تمہاری عمر کو، کن صلاحیتوں میں کیا، کن کوششوں میں کیا، تمہاری اسٹرگل کیا تھی، تمہاری دوڑ کس منشے کے لیے تھی، تمہارا مقصد حیات کیا تھا، اس عمر کے تعلق سے جواب دینا پڑے گا ہمیں۔ عن شبابہ فیما بلا، خاص طریقے سے نوجوانوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ جوانی کی جو پیریڈ ہوتی ہے بڑی پیک پیریڈ ہوتی ہے، اور جوان جو ہے قوموں کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں، ان سے امیدیں، قوم سے بھی امیدیں ہوتی ہیں، نوجوانوں سے اسلام بھی ان سے امیدیں رکھتا ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ لیکن اس عمر کو تم نے کن کاموں میں صرف کیا، کہاں وقت ضائع کیا تم نے، کہاں خرچ کیا تم نے۔ ایک وقت تمہیں بننے کا تھا، سنورنے کا تھا، کچھ حاصل کرنے کا تھا، کچھ عزائم لے کے اٹھنے کا تھا، لیکن تمام کو تم نے کیا کیا، کہاں صرف کر دیے، تمہاری راتیں کہاں گزری، تمہارے دوست و احباب میں وقت کیسے گزرا اور کیا کیا ہوا، یہ پوچھا جائے گا۔ جب تک یہ سوال کا جواب نہ ہو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارا قدم نہیں ہل پائیں گے۔ اب سوچئے ہر آدمی ہر اپنی جوانی میں کہاں ٹائم صرف کر رہا ہے، کن کاموں میں۔ اسی طریقے سے جو پیسے کے بھی تعلق سے ہے، کہاں خرچ کیا، کہاں کمایا، جو جانا وہ عمل کیا، یہ ہے۔ لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے، بات کیونکہ کنیکٹڈ تھی تو میں نے کہہ دیا۔ اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھے، جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر غور کیجیے، سوچیے، آپ تدبر کیجیے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیدا کر کے اسے بیکار چھوڑ دیے، ہم نے بیکار نہیں بنایا انسان کو، ہم اس کا نگران کار ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور جو ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کہاں جا رہا، کیا کر رہا، کیا عزائم ہے، وہ سب چیز دیکھ رہے ہیں ہم۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، بے باک ہے، جو چاہے کرے، ہماری مرضی کرتا۔ ہماری زندگی ایک امانت ہے، یہ اللہ نے دی ہے، اس امانت کو صحیح استعمال کریں، اگر غلط استعمال کریں یہ خیانت ہوگی، اللہ کے پاس پوچھ بھی ہو۔ اب یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ انفطار، قیامت کے کچھ اسٹارٹنگ میں کچھ مناظر ہے، پر اس کے بعد یہ مضمون آتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کیا چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کون سی چیز ہے تمہیں دھوکے میں ڈال دی؟ کیا ہم 100 سال جیں گے؟ ہم کتنے سال جیں گے؟ ہم بہت صحت مند ہیں، اب ہماری جوانی ہے، ابھی بھی تو بڑھاپے کو بہت دن ہے۔ کیا چیز تمہیں دھوکے میں ڈال دی؟ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری دولت ہمارے ساتھ آئے گی؟ دولت کما لے، یہ وقت پہ کام آئے گی، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہوگا۔ کیا دھوکہ ہے تمہارے لیے؟ تم نے اولاد، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تم نے یہ اولاد کے اوپر کیا بھروسہ کیا، ان کے لیے، ان کی قابلیت کے لیے، ان کی دنیا کے بنانے میں اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیے تم نے۔ لیکن آپ نے یہ بھی تیاری کی کہ اس اولاد کو یہ بھی کرے کہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔
کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جو اللہ سے غافل ہے، فرائض بھی نہیں ہو رہے ہیں، حقوق بھی نہیں ہو رہے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، فرائض ہمارے سے چلے جا رہے ہیں، حق تلفیاں ہو رہے ہیں، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ قرآن سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، یا ایھا الانسان، انسان، ما غرک بربک الکریم، بزرگ مرتبہ والے رب نے اس چیز سے، کس چیز میں تم دھوکے میں پڑ گئے؟ ذری ادھر عبادت کرے یا نہ کرے، غفلت میں رہے، کہاں کہاں صبح شام ہماری۔ ذرا سوچو انسانوں، 30ویں پارے کی آیتیں خاص کر مطالعے میں کریے آپ۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے، بڑے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو سے دوری اختیار کر لی۔ ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ جائزہ لیں، اگر پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن کے اوپر ہمارا تدبر کیا ہے؟ کسی آیت پہ ہم غور کرتے ہیں؟ کبھی ٹائم ملتا ہے ہمیں؟ یہ ایک آیت پر کبھی ہم نے غور کیا؟ نماز میں جو چیزیں پڑھتی ہیں کبھی اس پہ تو ہم نے غور کیا؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں اس پہ غور کیا؟ یا ایھا الانسان، دیکھیں قرآن کے الفاظ، کس چیز میں تمہیں دھوکے میں پڑ گئے؟ کیا مصروفیت ہو تمہاری ایسی؟ اور وہ اللہ نے الذی خلقک فسواک، وہی اللہ ہے نے تم نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کے ساتھ جو ہے یاد نہیں ہو رہی اس کی، پیدا کرنے والے کے ساتھ ناشکراپن، پیدا کرنے والے کے پیغام کو نظر انداز، پیدا کرنے والے کی جو کتاب تمہاری بھیجی گئی ہے، قرآن حسرت سے کہتا وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیے ہیں، گویا کہ اس کتاب کے تعلق سے تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ سوچئے قرآن کے الفاظ، تم نے پیدا کیا ہو، بچپن کو دیکھیے، جوانی کو دیکھیے، بڑھاپے کو دیکھیے، غور کیجئے۔ انسان جو ہے بیمار ہو جاتا، اس کے کچھ لینس خراب ہو جاتا ہے یا ہارٹ کا کچھ آ جاتا، ہاسپٹلائز ہو جاتا، آکسیجن چلاتے 1000 روپے خرچ کر دیتا چند گھنٹے چند دنوں کے لیے، لیکن وہ مالک جو یہاں تک تمہاری عمر کو پہنچایا، آکسیجن لے رہے ہیں، ہوا چل رہے ہیں، کوئی پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم؟ ہوا، پانی، یہ سب کچھ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، اس نے کریٹر ہے وہ، اور فسواک، اور پیدا بھی کیا، ایسا ویسا نہیں کر دیا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، ایک خوبصورت بنایا۔ آپ کہاں آنکھ رکھنا، کہاں ناک ہے، کہاں زبان ہے، کہاں یہ ہے، اگر اس کے اندر، اس شکل کے اندر تھوڑا تبدیلی ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، تو انسان کا حلیہ کیا ہوگا؟ اپاہج ہو گئے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن تدبر کرنے پہ مجبور کر۔ ذرا سوچو تو، اگر ہمارے ہاتھ چلے جائے، ہمارے پیر چلے جائے، دماغی توازن چلے جائے، ادھر کا ادھر ہمارے چہرے میں کچھ فرق آ جائے، کتنا فرق؟ خدا کی دی ہوئی 2 آنکھیں نعمتیں اپنی جگہ، آنکھ اپنی جگہ، کان اپنی جگہ، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے انسان۔ ایک جگہ قرآن پوچھتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا میں تم کو 2 آنکھیں نہیں دیا؟ ولسانا وشفتین، زبان بھی دی، 2 ہونٹ بھی دیے، تم بول رہے ہو، یہ کون دیا؟ ذرا سوچو تم، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تم؟ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر یہ بھی ہے کہ اس نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے جوڑے جوڑے بنایا، مرد بھی بنایا، عورت بنایا، مرد کی صلاحیتیں الگ دی، عورتوں کی صلاحیتیں الگ دی، ان کی ذمہ داریاں الگ دی، ان کی ذمہ داریاں الگ دی، ان کا مقام و مرتبہ بتایا، یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ یا ایھا الانسان، انسان، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو پیدا کیا، برابر پیدا کیا اور جوڑے جوڑے بنایا۔ پھر اس کے بعد فی ای صورت ما شاء رکبک،
اور جب تم پیدا ہوتے تھے اللہ نے تم کو جو شکل دینا ہے وہ دیا، جیسا بنانا ہے پیدا کیا۔ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا، بہترین انداز میں پیدا کیا۔ سوچو آپ، فی ای صورت ما شاء رکب، وہ جو چاہتا ہے وہ صورت تمہیں ادا کیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا یہ تمام چیزیں تم کو بتائی گئی ہیں، یہ سب ہو جانے کے بعد کلا بل تکذبون بالدین، کیسے تم جو ہے وہ قیامت کے دن سے منحرف ہو جا رہے ہو؟ وہاں کھڑنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ میں پیدا کیا، تم کو سب کچھ دیا، کیا میں ایسی چھوڑوں گا؟ میرے پاس آئیں گے تو کیا انکار کر دیں گے؟ تم کیا مانیں گے نہیں قیامت؟ کیا یہ دن کا کوئی تصور نہیں ہے؟ یہ دن کا کوئی کانسیپٹ تمہارے ذہنوں میں آیا نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے یہ تصور پیدا کرو۔ قیامت کا تصور پیدا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بہت سارے گناہوں سے بچ جانا ہے۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور نہیں ہے، انسان بہت ساری برائیوں میں چلے جاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے وہ آدمی کو دیکھا جو قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے؟ کیا برائیاں پیدا ہوتے اس میں؟ وہ یتیم کی قدر نہیں کرتا، کسی کو کھانا نہیں دیتا، نماز بھی صحیح نہیں پڑھتا ہو۔ قیامت کا تصور، خدا کے سامنے جواب دہی کا تصور۔ کلا بل لا تکذبون بالدین ان علیکم لحافظین، کیا ہے، کیا سوچ رہے؟ ہم نے تمہارے اوپر نگران کار مقرر کر دیے۔ اللہ خود ہے دیکھنے کے لیے، کافی ہے وہ، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ اللہ کے دربار میں جب جائیں گا تو وہاں بھی جھٹلائیں گا، وہ میں نہیں معلوم بولیں گا۔ اس وقت سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں پیدا کرنے والا؟ سب نے کہا، اللہ نے اگریمنٹ لے لیا کہ کل کے دن تمہیں کوئی معلوم نہ ہو۔ اگر اس ایک بات پر اللہ چاہے تو ساری انسانیت کو سزا دے سکتا تھا، لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو بھول گیا، اس اقرار کو بھول گیا۔ پھر اللہ نے احسان عظیم کیا، پیغمبروں کے ذریعے وہ وعدے کو یاد دلایا، دیکھو تم اللہ کے پاس جانے والے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان لانے والوں کے بعد بڑا احسان کیا ہے کہ وہ جب بھول جاتے ہیں، ان کے تصور غلط ہو جاتے ہیں، برائی میں چلے جاتے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے وقت اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، یاد دلانے کے لیے کتاب بھیجی، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تمہارے لیے۔ کلا بل لا تکذبون بالدین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہی نہیں، سیکنڈ اور پروف، دو لکھنے والوں کو مقرر کر دیا ہے، ہم یہ لکھتے جا رہے ہیں، بزرگ ترین فرشتے، کرامن لکھنے والے، بزرگ کاتبین لکھنے والے، دونوں میں ہم مقرر کر دیے۔ ہمارا ریکارڈ کیا کیا ہو رہا پورا جو ہے یہ کہ آج کی دنیا میں آپ کلک کرے تو آپ کا بایو ڈاٹا سب آ جاتا ہے۔ یہ تو انسان کی ایجاد ہے، اللہ نے کیا پیدا کیا دیکھیے کہ پہلے سے رکھ دیا ہے۔ وہ جب یہ کتاب قیامت کے دن کھولی جائے گی، اعمال نامے لائے جائیں گے، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، بھول جاتا ہے وہ کتاب دیکھ کر کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے؟ سورہ کہف میں آتا ہے اے اللہ ہر چھوٹی چیز اس کے اندر ریکارڈ ہو گئی، مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ کرامن کاتبین، ہم جو ہے لکھنے والوں کو مقرر کر دیے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں لکھ دیا جائے گا۔ پھر بھی اللہ کا احسان ایک عظیم ہے، تم نیکی سوچتے ہیں نیکی لکھ دی جائے گی، اگر کریں گے 1 سے لے کے 700 تک نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اگر تم برائی سوچتے ہیں لکھا نہیں جائے گا، برائی کرنے کے بعد لکھا جائے گا، تب بھی ہمارے اعمال نام کا کیا حال ہے۔ تو ان آیتوں میں قیامت کا تصور ہے۔ پھر قرآن مجید میں 8 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمارے خلاف 8 چیزیں خدا کے دربار میں ہماری گواہ بن کے آئیں گی۔ 8 چیزیں ہیں جو ہمارے خلاف گواہ بن کے آئیں گی قیامت کے دن۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر تسلسل رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے،
ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ تو حساب لینے والا، ہمارا حساب آسان لے۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، بغیر حساب کے تو ہمیں جنت میں داخل کر سکتا ہے، وہ اعمال ہمیں کرنے کی تو توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ۔